अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन फारसी उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर ये तारीख व सियासियात का नवी जमात का ये सबक है, लेकिन हम यहाँ पर आज से सियासियात का पहला सबक शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, जिसका नाम है जंग अजीम के बाद सियासी वाक़ियात। तो इसके सभी सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सियासियात यानी भारत और दुनिया का यहाँ पे हम फहरिस्त देख लेंगे। पहला तो सियासियात में हमारे 6 सबक हैं। पहला आज हम शुरू कर रहे हैं जंग अजीम के बाद सियासी वाक़ियात। ये 57 नंबर के सिफा पेज पर है। तो चलिए हम इसके यहाँ पर देखते हैं दुनिया और सियासी अहम ममालिक। दुनिया के सियासी और अहम ममालिक कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर देखिए मुझे रूस दिखाई दे रहा है ना। ये दूसरा यहाँ कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा भारत देख रहे हैं कितना प्यारा सा है। और ये नीचे श्रीलंका, अम्मान, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, सीरिया, मिस्र, सूडान, एथियोपिया, केनिया, नाइजीरिया, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, मराकश, मगरिबी सहारा। अब यहाँ पे देखिए कई और भी देश हैं बहुत छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड। अब ये पूरा पानी है बीच में, और पानी के इस तरफ देखिए ग्रीनलैंड, डेनमार्क यानी कनाडा, कितना बड़ा है ना ये। और ये अमेरिका है, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा, कोस्टा रिका, पनामा, इक्वेडोर, ब्राजील। ये देखिए कितना बड़ा है ब्राजील, ब्रागवे। और इस तरह से यहाँ पे पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, गायाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, और यहाँ पे अलास्का यानी यूएसए। इतना यहाँ पे। और यहाँ पर हमारे जो कुछ रह गए हैं, जैसे कि इतना बड़ा सा चीन, और चीन से लगकर भूटान, नेपाल, और नेपाल से हमारा भारत की जो है सरहदें मिलती हैं। ये इंडोनेशिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया देखिए कितना दूर है, पूरे पानी के बीचों बीच में ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर है ताइवान, फिलिपाइन, जापान, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, मंगोलिया, और ये कजाकिस्तान। बहुत और भी हैं यहाँ पर, मालदीव है, मॉरिशस है, और मेडागास्कर, जनूबी अफ्रीका। तो ये सारे जो है दुनिया के सियासी अहम ममालिक के मैंने नक्शे पे आपको निशानदेही की है। कुछ बाकी है, आप पढ़ के समझ लीजिए। और यूक्रेन और रूस का जो अभी आजकल चल ही रहा है वॉर, ये दोनों के बीच। तो चलिए हम देखते हैं सबक का ये पहला सवाल है। ये दरसी किताब का पहला सवाल है। जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल करिए। पहला सवाल है आज़ाद और मुक्तदर ममालिक के इश्तराक से पैदा होने वाला निज़ाम। तो यहाँ पे है बैनुल अक़वामी निज़ाम, ये हो गया जवाब। दूसरा सवाल है मजलिस अक़वाम की अहम जिम्मेदारी। तो जंग को टालना। तीसरा सवाल है सर्द जंग का खात्मा डैश की वजह से हुआ। तो अक़वाम मुत्तहिदा के क़यादत की वजह से हुआ, क़याम की वजह से। चौथा सवाल है मौजूदा बैनुल अक़वामी निज़ाम को की अहम खुसूसियत डैश है। तो क्या है, बाहमी इन्हिसार है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ये 3 सवाल जो थे ये दरसी किताब से थे, और ये हम एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं, ये मैंने अलग से दिए हैं, ये और भी हैं।
تو اس کا جواب میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، دال ہے باہمی انحصار۔ اور 5واں سوال ہے، یہ بھی ایکسٹرا معلومات میں، ہر ملک اپنی داخلی معاملات اور دیگر ممالک سے اپنے معاملات کے تعلق سے جو پالیسی اختیار کرتا ہے اسے ڈیش پالیسی کہتے ہیں، تو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ 6واں سوال ہے، پہلی جنگ عظیم کے بعد ڈیش میں ہٹلر کی آمریت کو عروج حاصل ہوا، تو کہاں پر ہوا؟ تو جرمنی میں تھا وہ ہٹلر۔ 7واں سوال ہے، 1945 میں ڈیش نے جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرا کر انہیں نیست و نابود کر دیا، کس نے؟ امریکہ نے کیا ایسا۔ 8واں سوال ہے، 1917 میں روس میں ڈیش انقلاب آیا، اشتراکی انقلاب آیا۔ اب یہاں پہ ایکسٹرا معلومات میں یہ ہم نے دوسرا سوال بنایا ہے، درج ذیل تصوراتی خاکے کو مکمل کرنا ہے۔ یہ درسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن ہم نے اس طرح سے آپ کو الگ سے معلومات دینی چاہیے۔ تو یہاں پہ تصوراتی خاکے میں فوجی تنظیم یعنی ناٹو کے رکن کا ممالک کون کون ہے؟ تو برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، پرتگال اور بیلجیم۔ اگلا تصوراتی خاکہ ہے کہ تحریک عدم وابستگی کی قیادت کرنے والے رہنما کون ہے؟ بھارت کے کون ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو ہے۔ مصر کے کون ہے؟ جمال عبد الناصر ہے۔ یوگوسلاویا کے مارشل ٹیٹو ہے۔ گھانا کے کوامے نکروما ہے، اور انڈونیشیا کے ڈاکٹر احمد سکارکو ہے۔ اب اگلا یہاں پہ تصوراتی خاکے میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک یعنی آسیان تنظیم کی ممالک کون کون ہے؟ پہلا ہے فلپائنز، دوسرا ہے ملیشیا، تیسرا ہے تھائی لینڈ، چوتھا سنگاپور اور 5واں انڈونیشیا۔ اگلا تصوراتی خاکہ ہے ہمارا، تحریک عدم وابستگی نے ان کی مخالفت کی، کس کی؟ سامراجیت کی، نوآبادیات کی، سپر پاور کی، مقابلہ آرائی اور نسل پرستی وغیرہ کی۔ اب اگلا سوال ایکسٹرا معلومات میں یہ ہے بچوں، یہ بھی یہ درسی کتاب میں نہیں ہے، ہم الگ سے دے رہے ہیں۔ تو درج ذیل واقعات کو زمانی خط پر دکھائیے، زمانی خط پر دکھانا ہے۔ پہلا سوال ہے، دوسری عالمی جنگ کا آغاز کب ہوا؟ دوسرا ہے، روس میں اشتراکی انقلاب آیا۔ تیسرا ہے، پہلی عالمی جنگ کا آغاز کب ہوا؟ چوتھا ہے، امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرایا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے پہلا 1914 میں پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوا، اور یہ 1918 تک رہا، لیکن 1917 میں روس میں اشتراکی انقلاب آیا۔ اب 1939 سے دوسری جنگ شروع ہوئی، اور وہ 1945 تک چلی، لیکن 1939 میں دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا، اور 1945 میں امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرایا۔ اب یہاں پہ درسی کتاب کا سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط ہے؟ وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ پہلا سوال ہے، پہلی جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا۔ تو یہ دیکھیے، پہلی جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا، تو جواب ہے یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ اب وجوہات بھی بتانا ہے نا۔ تو اس کا پہلا پوائنٹ ہے، پہلی جنگ عظیم نے دنیا کو بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ہر ملک کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی جنگ دوبارہ نہ ہونے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور مصالحت کر کے جنگ کو ٹالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اس خیال کی بنا پر پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک بین الاقوامی تنظیم یعنی مجلس اقوام وجود میں آئی۔ دوسرا سوال ہے یہاں پہ، سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کی یک قطبی تقسیم ہوئی۔ اب یہاں پہ جواب ہے یہ بیان غلط ہے، کیونکہ وجوہات ہے کہ پہلا پوائنٹ، ایک قطبی کا مطلب دنیا کے تمام ممالک کا ایک گروہ میں آنا، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک 2 سپر پاور کے گروہ میں شامل ہوئے، 2 سپر پاور تھے وہاں پر۔ تیسرا پوائنٹ ہے، ملکوں کی اس طرح 2 گروہ میں تقسیم ہونے کو قطبینی تقسیم کہتے ہیں، اسی لیے سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کی یک قطبی نہیں بلکہ قطبینی تقسیم ہوئی۔ تیسرا سوال ہے یہاں پر، میخائیل گورباچوف کی پالیسیوں کی وجہ سے جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے جواب، یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ اب وجوہات ہم بتائیں گے، جس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ سوویت یونین کی صدر میخائیل گورباچوف نے پیریسٹرویکیا یعنی تشکیل نو اور گلانوسوت یعنی شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا۔ دوسرا ہے کہ ایسا پالیسیوں کی وجہ سے ذرائع ابلاغ پر گرفت کم ہو کر سیاسی و معاشی شعبوں کی تشکیل نو ہوئی۔
तीसरा पॉइंट है इसकी नतीजे में आमरीत और काबू हासिल हुआ और जमहूरियत कारी को फरोग हासिल हुआ। अब एक्स्ट्रा मालूमात में चौथा सवाल भी हम दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर, अमेरिका के एटम बम बनाने की वजह से सर्द जंग शुरू हुई। तो जवाब क्या है? गलत है। क्यों गलत है इसकी वजह हम बताएंगे। पहला पॉइंट है उसका कि अमेरिका दूसरी जंग अजीम से पहले ही सुपर पावर था। दूसरा पॉइंट है कि दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत रूस ने एटमी असलहा तैयार करके अपनी फौजी ताकत में इजाफा किया। तीसरा पॉइंट है नया सुपर पावर सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान होने वाली जद्दोजहद इक़्तिदार की रस्साकशी और गिरोहबंदी की वजह से सर्द जंग शुरू हुई। अगला एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है इसलाह साजी की दौड़ के जमाने ही में तुर्क इसलाह की कोशिशें शुरू हो गई। तो जवाब है ये बयान सही है। और क्योंकि इसकी वजह में बताना है तो पहला है दूसरी जंग अजीम के बाद मुख्तसर मुद्दत में दुनिया दो ग्रोह में तकसीम हो गई। इसका दूसरा पॉइंट है दोनों ग्रोहों ने बाहमी फौजी मुआहदे करके इसलाह साजी पर जोर दिया। तीसरा मोहल्लिक हथियार साजी की वजह से दोनों बड़ी ताकतों को आलमी अमन व सलामती को लाहक खतरे का एहसास होते ही इसलाह की दौड़ के जमाने में इसलाह पर काबू और तर्क इसलाह की कोशिशें शुरू हो गईं। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 3, इस्लाहात की वजाहत कीजिए। अब पहला है यहाँ पे इस्लाहात क्या है, सर्द जंग के ऊपर हमें इसकी वजाहत करना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों मुल्क एक असर व रसूख को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के हरीफ बन गए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त जंग तो नहीं हुई लेकिन इतना शदीद तनाव था कि किसी भी वक्त जंग भड़क उठने का खदशा लगा रहता था। तीसरा पॉइंट है दोनों बड़ी ताकतों में तसादुम, इक्तदार की रस्साकशी, इसलाह की दौड़, एक दूसरे को मात देने की नफ्सियात की वजह से सर्द जंग का आगाज हुआ। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर अदम वाबस्तगी। अब अदम वाबस्तगी का पहला पॉइंट है कि दूसरी जंग अजीम के बाद शुरू होने वाली सर्द जंग ने दुनिया को दो बड़ी ताकतों के ग्रोह में तकसीम कर दिया। दूसरा पॉइंट है दुनिया के कुछ मुमालिक ऐसे भी थे जो किसी भी ग्रोह में शामिल नहीं होना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है कि इन मुल्कों ने किसी भी सुपर पावर के ग्रोह में शामिल न होकर वाबस्ता रहने की खारजा पॉलिसी इख्तियार की। इसी पॉलिसी को अदम वाबस्तगी कहते हैं। चौथा है पॉइंट, लेकिन अदम वाबस्तगी का मतलब दूसरे मुमालिक से अलग थलग रहना नहीं। अब अगला है यहाँ पे सवाल तीसरा, बाहमी इन्हिसार। अब इसका पहला पॉइंट है कि दुनिया का हर मुल्क किसी न किसी काम के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करता है, उसी को बाहमी इन्हिसार कहते हैं। जिसका दूसरा पॉइंट है कि गरीब मुल्कों को तरक्की याफ्ता मुल्कों पर इन्हिसार करना ही पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि उसी तरह अमीर मुल्कों को अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए छोटे और गरीब मुल्कों पर इन्हिसार करना पड़ता है। कोई भी मुल्क हर मामले में खुद कुफैल नहीं हो सकता। इसी बिना पर बाहमी इन्हिसार मौजूदा बैनुल अक़वामी निज़ाम की एक अहम खुसूसियात बन गई। अब चौथा पॉइंट है यहाँ पर खुदबैनी तकसीम क्या होती है हम जानेंगे। जवाब का पहला पॉइंट है कि दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन जौहरी इस्लाह बनाकर और अपनी फौजी ताकत में इजाफा करके सुपर पावर बन गया। दूसरा पॉइंट है कि अमेरिका पहले ही से सुपर पावर था। तीसरा है कि इन दो बड़ी ताकतों के ग्रोह में दुनिया के मुमालिक तकसीम हो गए। इन तकसीम को खुदबैनी तकसीम कहते हैं। ठीक है, अब अगला यहाँ पर है पॉइंट जिसपे हमें बताना है पांचवा, आलमकारी। आलमकारी क्या होता है? तो यहाँ पे जिसका पहला पॉइंट है कि सोवियत यूनियन का शेराजा मुंतशर होने के बाद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तिजारत और मुआशी ताल्लुकात में शफाफियत आ गई। दूसरा पॉइंट है सरमाया, मेहनत, आलमी बाजार और लोगों के ख्यालात, नजरियात का तबादला आजादाना तौर पर होने लगा। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे इत्तलाती टेक्नोलॉजी में इनकलाब की वजह से दुनिया के वाकयात और मालूमात दूर दूर तक पहुंचने लगे। चौथा है यहाँ पे पॉइंट, मुल्कों की सरहदों को पहले जैसी अहमियत ना रही
اور دنیا ہی ایک بڑا بازار بن گئی۔ ان تمام سرگرمیوں کو عالمکاری کہا جاتا ہے۔ اگلا یہاں پر ایکسٹرا معلومات میں دے رہی ہوں بچوں، بین الاقوامی نظام۔ جواب ہے ہماری سماجی زندگی جس طرح ایک دوسرے پر منحصر ہے، اسی طرح مختلف ممالک بھی ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ملکوں کے درمیان کئی قسم کے لین دین ہوتے رہتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اسی طرح آزاد اور مقتدر ممالک کا ایک نظام تشکیل پاتا ہے جسے بین الاقوامی نظام کہتے ہیں۔ اب یہاں درسی کتاب کا سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جوابات لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان مندرجہ ذیل نکات کی بنیاد پر موازنہ کیجیے۔ تو جواب ہے کہ پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان موازنہ۔ اب ہم پہلے یہاں پہ کیا کریں گے، نمبر دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ دورانیہ یعنی کون سے عرصے میں ہوا، تو یہاں پر 1914 سے 1918 میں پہلے جنگ عظیم شروع ہوئی، اور یہاں پر 1939 سے 1945 تک کے دوسری جنگ عظیم چلتی رہی۔ دوسرا ہے یہاں پہ شریک ممالک۔ اب اس جنگ میں کون کون سے ممالک شریک تھے، تو پہلے جنگ عظیم میں انگلستان، فرانس، روس، اٹلی، امریکہ بخلاف جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں کون کون تھا، تو انگلستان، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، بھارت، سوویت یونین، امریکہ، چین بخلاف جرمنی، جاپان، اٹلی۔ یہ سبھی جو تھے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ہوئے۔ لیکن تیسرا پوائنٹ تھا کہ اس کے اثرات کیا ہوئے، سیاسی و معاشی اثرات کیا نکلے۔ تو پہلے معاشی ہم دیکھیں گے، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ کس میں، پہلی جنگ عظیم میں کیا ہو گیا، بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان ہوا۔ دوسرا تھا شریک ممالک کا معاشی نقصان ہوا۔ تیسرا پوری دنیا پر اثر ہوا، اور چوتھا فاتح اور مفتوح دونوں ملکوں کو معاشی نظام کا ڈگمگا گیا۔ اور اس کا یہاں پہ سیاسی ماحول اس کا کیا بنا، جس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ پہلے کی سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ دوسرا، نئے ممالک وجود میں آئے۔ تیسرا، نو آبادیات میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ اسی طرح سے دوسری جنگ عظیم میں پہلا پوائنٹ معاشیات میں کیا ہوا، کیا معاشی حال ان کے ہوئے، تو پہلا پوائنٹ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے مقابلے میں زیادہ تباہی آئی۔ دوسرا پوائنٹ ہے معاشی نقصان بہت ہوا۔ تیسرا، مہنگائی قلت کی سبب لوگوں کی حالت ابتر ہوئی۔ اور سیاسی ان کی کیا حالات ہوئے، تو پہلا پوائنٹ ہے بر اعظم ایشیا اور افریقہ کی نوآبادیات آزاد ہو گئیں۔ اور دوسرا یہاں پر ہے کہ دنیا ایک بر اعظم، دوسرا پوائنٹ ہے کہ دنیا میں سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ اب یہاں پہ چوتھا ہے کہ کن نکات یعنی جنگ کے بعد قائم کی گئی عالمی تنظیمیں کیا کون کون سی تھی، تو مجلس اقوام، اور دوسری جنگ عظیم میں اقوام متحدہ یعنی UNO، دوسرا فوجی تنظیم ناٹو، تیسرا فوجی تنظیم وارسا یعنی معاہدہ۔ اب یہ سوال 2، سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات بیان کیجیے۔ اب سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات یہ ہے، حسب ذیل ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے سوویت یونین کے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کرنے کی وجہ سے معاشی نظام پر گرفت میں کمی آ گئی۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ میخائیل گورباچوف نے پیریسٹرویکا اور گلونووسٹ کی پالیسی پر عمل کیا، جس کی وجہ سے ذرائع ابلاغ پر حکومت کی گرفت کمزور ہو گئی۔ اس وجہ سے سیاسی اور معاشی شعبوں میں تبدیلیاں آئیں اور جمہوریت کاری کو فروغ ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ کے ممالک نے سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہاں حکومتیں تبدیل ہو گئیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ سوویت یونین کے منتشر ہونے سے نئے ممالک وجود میں آئے۔ اب آخری سوال ہے یہاں پہ، سرد جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی سیاست میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیاں تحریر کیجیے۔ اب یہ دیکھیے جواب ہے کہ 20ویں صدی عیسوی کے اواخر میں سرد جنگ کا خاتمہ ہو جانے کی وجہ سے عالمی سیاست میں درج ذیل اہم تبدیلیاں رونما ہوئی، جس کا پہلا پوائنٹ ہے سوویت یونین کے منتشر ہو جانے سے اس کی طاقت کم ہو گئی اور عالمی سیاست میں امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا۔ دوسرا پوائنٹ، مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے سازگار ماحول بن جانے سے تجارتی تعلقات کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ تیسرا پوائنٹ ہے جنگ کے بعد کے زمانے میں قائم
قائم کی گئی اقوام متحدہ کو عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے ماحولیاتی تحفظ، انسانی حقوق کے تحفظ، مساوات مرد و زن، قدرتی آفات کا مقابلہ جیسے معاملات کو عالمی اہمیت حاصل ہوئی۔ اب یہاں پہ ایکسٹرا معلومات میں یہ سوال دے رہی ہے کہ کس واقعے کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی؟ تو جواب ہے دوسری جنگ عظیم میں شریک اہم ملک امریکہ نے ایٹم بم تیار کیا تھا۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ بر اعظم ایشیا میں جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا۔ اس تباہ کن بم کی وجہ سے جاپان نے شکست قبول کر لی اور بر اعظم ایشیا میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا یہاں پر ہے پوائنٹ، اس سے قبل بر اعظم یورپ میں جرمنی کا شکست ہو جانے سے یورپ میں جنگ ختم ہو گئی تھی۔ اب ایکسٹرا معلومات میں ہمارے پاس اور سوال ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد کون سی فوجی تنظیم قائم ہوئی؟ تو جواب ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 بڑی طاقتوں کے گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں گروہوں کے رکن ممالک نے آپس میں 2 فوجی معاہدے کیے۔ پہلا، سرمایہ دارانہ ممالک نے امریکہ کی قیادت میں ناٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نامی فوجی تنظیم قائم کی گئی۔ دوسرا ہے اشتراکی ممالک نے سوویت یونین کی قیادت میں وارسا معاہدہ نامی فوجی تنظیم قائم کی۔ ایکسٹرا معلومات میں ہمارے پاس اور سوال ہے، سرد جنگ کے دوران ترقی پذیر ممالک نے کون سی علاقائی تنظیمیں اور کن مقاصد سے قائم کیے، کس مقاصد کے لیے قائم کیے؟ تو جواب ہے سرد جنگ کے دوران سپر پاور ملکوں کے مسابقت سے دور رہ کر ترقی پذیر ملکوں نے درجہ ذیل علاقائی تنظیمیں قائم کی۔ پہلا پوائنٹ ہے یورپی ممالک نے یورپی معاشی یونین قائم کی۔ دوسرا پوائنٹ ہے جنوبی مشرقی ایشیا ممالک نے آسیان تنظیم قائم کی۔ ترقی پذیر ممالک کا ان تنظیموں کو قائم کرنے کا مقصد معاشی ترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا تھا۔ اب ایکسٹرا معلومات میں ہمارے پاس ہے یہ سوال 7، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ درسی کتاب کا صفحہ نمبر 60 پر دیا ہوا ہے بچوں۔ اس کا پہلا ہے سوال، کیا ٹیکنالوجی کی ترقی اور بین الاقوامی امن کے درمیان کوئی تعلق ہوتا ہے؟ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ سپر پاور ملکوں کی دشمنی کے زمانے میں ٹیکنالوجی کی ترقی کا استعمال زیادہ تباہ کن ہتھیار بنانے میں کیا گیا اور دنیا پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا ہے پوائنٹ، اس عمل سے عالمی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ تیسرا یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ اسلحہ پر قابو پانے رکھنے کے لیے کوششوں کی وجہ سے سرد جنگ کے دور میں عالمی امن قائم رکھنا ممکن ہوا۔ اب اگلا سوال ہے یہاں پر، انسانی فلاح و بہبود کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ ٹیکنالوجی کی تعمیری اور تہذیبی دونوں پہلو ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے جوہری توانائی سے توانائی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہے سائنسی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے دنیا کی غذائی ضروریات کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے مواصلاتی مصنوعی سیاروں، اطلاعات کی تیز رفتار ترسیل اور موسم کے پیش گوئی کے لیے خلائی تحقیقات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے طبی میدان میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے سبب کئی ناقابل علاج امراض کا اب علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب ایکسٹرا معلومات میں سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل موضوعات پر اپنی رائے دیجیے۔ یہاں پہ آپ کو اپنی رائے سے دینا ہے۔ تو یہاں پر پہلا اس کا سوال ہے کہ مجلس اقوام نے دوسری جنگ عظیم ٹالنے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے ان کے بارے میں اپنی رائے پیش کریے۔ تو جواب ہے پہلی جنگ عظیم کے نتائج کے مد نظر جنگ ٹالنے کے لیے مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا، لیکن مجلس اقوام دوسری جنگ عظیم ٹالنے میں ناکام رہی۔ میرا خیال ہے کہ جنگ ٹالنے کے لیے مجلس اقوام کو درجہ ذیل اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ پہلا پوائنٹ ہے جس کا جرمنی، اٹلی اور اسپین میں جو آمریت فروغ پا رہی تھی اسے بروقت روکنا چاہیے تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے دنیا کے جارح ممالک کا بائیکاٹ کرنے کے لیے دوسرے ممالک کو اکسانا چاہیے تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے تمام ملکوں پر اسلحہ سازی کی پابندی عائد کر دینا چاہیے تھا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ ملکوں کے درمیان اختلاف رائے تصادم کو دور کرنے اور ان میں باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے جذبات ابھارنے چاہیے تھے۔
اگلا سوال ہے یہاں پہ 2، سرد جنگ کے دوران عدم وابستگی ضروری ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ کو اپنی رائے دینا ہے۔ تو جواب ہے عدم وابستگی کا مطلب دنیا سے الگ تھلگ رہنا نہیں، بلکہ سپر پاور کے مقابلہ آرائی سے وابستہ نہ رہنے کی پالیسی ہے۔ سرد جنگ کے دوران ان پالیسیوں پر عمل کرنا ضروری تھا کیونکہ پہلا پوائنٹ ہے اس دور میں دنیا میں تناؤ اور بے اعتمادی کا ماحول تھا۔ دوسرا پوائنٹ، دونوں سپر پاور چھوٹے ملکوں کو اپنے گروہ میں کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیسرا پوائنٹ، اصلاح سازی کی دوڑ جاری تھی۔ چوتھا پوائنٹ، ایسے زمانے میں کسی گروہ میں شامل ہو کر اپنی آزادی گنوانے سے بہتر عدم وابستگی کی پالیسی اختیار کرنا تھا۔ تیسرا سوال ہے سرد جنگ کی وجہ سے انسانی فلاح و بہبود پست پر چلا گیا، یعنی پیچھے ہوتا چلا گیا۔ جواب ہے یہاں پر پہلا پوائنٹ، سرد جنگ کے دور میں 2 بڑی طاقتوں کے گروہ میں اصلاح سازی کی دوڑ تیز ہو جانے سے اس پر بہت زیادہ خرچ ہو رہا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس وجہ سے ترقیاتی کام پست چلے گئے۔ تیسرا، اصلاح سازی پر زیادہ توجہ ہونے کی وجہ سے زندگی کی اشیاء ضروریہ کی یہ تیاری کی طرف سے ملکوں کی توجہ ہٹ گئی۔ چوتھا پوائنٹ، اس وجہ سے چیزوں کی قلت ہو گئی جس کا لوگوں کی زندگی پر منفی اثر پڑا۔ اس طرح سرد جنگ کی وجہ سے انسانی فلاح و بہبود سے تمام ملکوں نے بے توجہی برتی۔ اس کا چوتھا سوال ہے آج کے دور میں کن ممالک کو امریکی سپر پاور کے مقابل عروج حاصل ہو سکتا ہے اور کیوں؟ تو جواب ہے میرے خیال میں آج کے دور میں امریکہ کے مقابل چین کو سپر پاور کی حیثیت سے عروج حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے چین کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے اور اس کی فوجی طاقت بھی زیادہ ہے۔ دوسرا ہے پوائنٹ، چین کا رقبہ بھی زیادہ ہے اور آبادی بھی۔ تیسرا، غذائی اجناس، معدنیات، صنعتی ترقی، ٹیکنالوجی غرضے کے تمام شعبوں میں چین مالا مال ہے۔ اور یہاں پہ ایکسٹرا معلومات میں سوال نمبر 9 ہے جس میں ہمیں نوٹ لکھنا ہے۔ تو نوٹ کس پہ لکھنا ہے؟ تو تحریک عدم وابستگی کی اہمیت کو بتانا ہے۔ تو جواب ہے سرد جنگ کے دوران شروع ہونے والی تحریک عدم وابستگی کی اہمیت سرد جنگ ختم ہونے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی۔ اس کا سبب تحریک کے درج ذیل کردار اختیار کرنا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے جس کا تحریک عدم وابستگی کی بنیاد انسانیت، عالمی امن و سلامتی اور مساوات کی قدریں ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس تحریک نے ترقی پذیر ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دی۔ تیسرا ہے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کی۔ چوتھا پوائنٹ ہے ترک اصلاح اور انسانی حقوق کے تحفظ میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ پانچواں ہے کہ غریب اور پسماندہ ممالک کے مسائل کو پرزور طریقے سے پیش کیا۔ چھٹا ہے پوائنٹ یہاں پر عالمی معاشی نظام کا مطالبہ کر کے بین الاقوامی سیاست میں متعدد و معاشی و سیاسی تبدیلیوں کی رجحانات پیش کیے۔ ساتواں ہے پسماندہ ممالک کو بین الاقوامی سیاست میں باوقار طریقے سے آنے کا نیا اعتماد بخشا۔ دوسرا یہاں پہ نوٹ لکھنا ہے ہمیں عالمکاری کے فائدے۔ تو جواب ہے سرد جنگ کے بعد ہونے والی عالمکاری سے دنیا کو درج ذیل فائدے ہوئے جس کا پہلا پوائنٹ ہے عالمی تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت یعنی کھلا پن آ گئی۔ دوسرا پوائنٹ ہے سرمایہ، محنت، بڑے بڑے بازار اور معلومات کا عالمی سطح پر لین دین شروع ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے مختلف ملکوں کی معیشت ایک دوسرے سے مربوط ہو گئی۔ چوتھا پوائنٹ ہے اس کی وجہ سے تجارت میں اضافہ ہوا، معاشی اتحاد پیدا ہوا۔ پانچواں پوائنٹ ہے سارے ممالک کے لیے دنیا کے بازار کھل گئے۔ چھٹا پوائنٹ ہے ملکوں کی سرحدوں کی بندش ڈھیلی پڑ گئی اور ان میں ہم آہنگی اور رواداری بھی اضافہ ہوا۔ اب یہاں پہ سوال نمبر 10 ہے درج ذیل سوالوں کے مفصل جوابات لکھیے۔ تو پہلا ہے یہاں پہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھارت میں کون سے واقعات رونما ہو رہے تھے؟ بھارت پر اس جنگ عظیم کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ 2 سوالات ہیں تو جواب ہم دیکھیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھارت میں درج ذیل واقعات پیش آ رہے تھے جس کا پہلا پوائنٹ ہے بھارت کو اس جنگ میں زبردستی گھسیٹے جانے کی وجہ سے عوام میں انگریزوں کے خلاف بے چینی تھی۔ دوسرا پوائنٹ ہے کئی مقامات پر جنگ میں زبردستی شامل کیے جانے پر احتجاج کیا جا رہا تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے بھارت کی آزادی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ چوتھا 1942 کی چلے جاؤ تحریک پورے بھارت میں پھیل گئی تھی۔ بھارت کا اس جگہ سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود اس جنگ کے بھارت پر درج ذیل اثرات مرتب ہوئے جس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ انگریزوں نے بھارتی فوج کو زبردستی جنگ میں اتارا۔ دوسرا
जंग के लिए भारत का पैसा खर्च करने के लिए टैक्स में इजाफा कर दिया गया। तीसरा, अशियाए जरूरिया की किल्लत हो गई। चौथा, महंगाई में इजाफा हुआ। अब यहाँ एक्स्ट्रा सवाल में हम देखेंगे दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जबरदस्त इख्तिलाफात क्यों पैदा हुआ। तो जवाब का पहला पॉइंट है, अमेरिका सरमायादाराना निजाम का हामी जमहूरी मुल्क था। सोवियत यूनियन इश्तराकियत का हामी वाहिद पार्टी की आमराना हुकूमत वाला मुल्क था। दूसरा पॉइंट है कि अमेरिका को सरमायादाराना निजाम की तशहीर करना था, तो सोवियत यूनियन को इश्तराकी नजरियात की तबलीग करना थी। तीसरा पॉइंट, दोनों बड़ी ताकतों को अपनी बालादस्ती में इजाफा करना था। इस मुकाबला आराई की वजह से दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान जबरदस्त इख्तिलाफात पैदा हो गए। अब फिक्र अंगेज सवालात है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों, ये दरसी किताब में नहीं है, ये हम आपको दे रहे हैं। पहला सवाल है, अफराद और मुल्कों के बाहमी इन्हिसार पर आपको कौन सी यकसानियत दिखाई देती है। दूसरा सवाल है, आमराना हुकूमत के वजूद में आने से रोकने के लिए आप कौन सी हिफाजती इकदाम करेंगे। तीसरा है, जंगों का खोखलापन के मौजू पर अपनी राय बयान कीजिए। चौथा है, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के कामों में आप किस तरह शरीक हो सकते हैं। तो ये चारों सवाल के जवाब आपको अपने ओन से देना है, इसको सोचिए और अपने ओन से आप इसे जवाब मुकम्मल करिए। अब यहाँ सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है, मिसालों के साथ इस बयान की वजाहत कीजिए कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे पर बाहम मुनसर होते हैं। दूसरा है सवाल, दुनिया एक कुंबा है, इस कौल के समाज में अमल आवरी के लिए आप क्या करेंगे, इस पर जमात में गुफ्तगू कीजिए। तो ये भी बच्चों आपको अपने आप से करना है। तीसरा भी सवाल है, 1962 में क्यूबा के जद्दोजहद के बारे में मालूमात हासिल करके लिखिए। तो यहाँ भी 3 सवाल है। तो ये सरगर्मी बच्चों आपको अपने ओन से करनी है और इसको नोट करिए, लिख के रखिए, शायद ये एग्जाम सवालों में आ जाए, मतलब एग्जाम के सवालों में ये हो सकता है, इसलिए आप इसकी नोट बना के तैयारी करके रखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब हल हो गए। सियासियात का पहला सबक था जो मुकम्मल हुआ। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में बच्चों को ज़रूर शेयर कर दीजिए आपस में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और वो आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेरे बताए हुए सवाल जवाब एक्स्ट्रा मालूमात भी मैंने दिए है, और कोई भी डाउट हो इस सबक के सवाल जवाब के हिसाब से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।